شريك له ولا نظير له ولا ند له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمد عليه الصلاة والسلام. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ قال لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل صد احترام محض مخلص موحد مسلمان دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، میں نے آپ کی خدمت میں سورہ توبہ آیت نمبر 40 اور بخاری شریف سے ایک حدیث نقل کی ہے
رب ذوالجلال کے دربار ذی جلال میں دعا، التماس، درخواست ہے کہ اللہ پاک محض اپنی توفیق و عطا سے مجھے حق بات کہنے اور طرفین کو سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے نبی سید الانبیاء، فخر الانبیاء، صاحب قرآن، صاحب معراج، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے شاگرد بے مثال ہیں۔ میرے نبی کا ہر مرید بے مثال ہے، ہر صحابی بے مثال ہے۔ میرے نبی کے اہل بیت کا ہر فرد بے مثال ہے۔ میرے نبی کے اہل بیت کا ہر فرد، اس کی عزت، احترام، اس کا ادب، اس کی محبت، وہ میرے ایمان کا جز ہے۔ میرے نبی کے اصحاب میں سے ہر صحابی کی محبت میرے ایمان کا جز ہے۔ مجھے وہ جنت نہیں چاہیے جس جنت میں علی نہ ہو، مجھے وہ جنت بھی نہیں چاہیے جس جنت میں صدیق نہ ہو، مجھے وہ جنت نہیں چاہیے جس جنت میں سیدہ فاطمہ نہ ہو، مجھے وہ جنت بھی نہیں چاہیے جس جنت میں سیدہ عائشہ نہ ہو، مجھے وہ جنت بھی نہیں چاہیے جس میں حسنین کریمین نہ ہو، مجھے وہ جنت بھی نہیں چاہیے جس جنت میں فاروق و عثمان نہ ہو، مجھے وہ جنت نہیں چاہیے جس میں اہل بیت رسول نہ ہوں، مجھے وہ جنت بھی نہیں چاہیے جس میں اصحاب رسول نہ ہوں۔ اصحاب رسول سارے اعلیٰ، اہل بیت رسول سارے اعلیٰ، میرے نبی کی بیویاں، امت کی مائیں، ساری اعلیٰ اور بے مثال۔ لیکن جس طرح صحیفے اور کتابیں تو بہت ہیں، لیکن سب سے زیادہ شان اور مقام ہے اللہ کے قرآن کا۔ لیکن جس طرح فرشتے تو بہت ہیں، لیکن سب سے زیادہ مقام ہے جبرائیل امین کا علیہ السلام۔ جس طرح مہینے تو بہت ہیں، لیکن سب سے زیادہ شان ہے رمضان المبارک کا۔ جس طرح انبیاء تو بہت ہیں، لیکن سب سے زیادہ عزت ہے ہمارے نبی، آپ کے نبی، کل کائنات کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اسی طرح میرے نبی کے صحابہ تو بہت ہیں، لیکن سب سے زیادہ شان ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اس لیے میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، سارے صحابہ ہمارے لیے قابل احترام ہیں، لیکن پہلا نمبر ہے ابو بکر صدیق کا۔ صدیق کا پہلا نمبر۔ نبی کے سارے اصحاب رسول ہماری آنکھوں کے تارے، نبی کے سارے اہل بیت ہمارے دل کے ٹکڑے، لیکن میرے نبی پہ ایمان لانے والوں میں سے پہلا نمبر ہے ابو بکر صدیق کا۔ سبحان اللہ، پہلا نمبر صدیق کا ہے، پہلا نمبر عائشہ کے بابا کا ہے، پہلا نمبر یار غار کا ہے۔ کیوں؟ اب میں اس کی وجوہات ذکر کروں گا۔ سب سے پہلی وجہ، میرے نبی نے جب مکہ کی وادی میں مسئلہ توحید کی تبلیغ شروع کی، کون سے مسئلے کی؟ توحید کے مسئلے کی تبلیغ شروع کی، اور اعلان کیا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اے میری قوم والو، ایک کلمہ ہے، ایک کلمہ ہے، ایک کلمہ ہے،
اس کلمے کو پہلے سمجھ لو، پھر مان لو، پھر زبان سے اس کا اقرار کر لو، تفلحو، دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی۔ وہ کون سا کلمہ ہے؟ پیارے نبی کی پیاری زبان پہ یہ کلمہ توحید آیا، اور قوم والو کہہ دو لا الہ الا اللہ۔ نبی نبی ضرور ہیں، ولی ولی ضرور ہیں، علماء، اتقیاء، فقہاء، محدثین، مفسرین قابل احترام ضرور ہیں، لیکن الہ، حاجت روا، مشکل کشا، داتا، گنج بخش، کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا، بارشیں برسانے والا، بیڑے کنارے لگانے والا، دلوں کے حال جاننے والا، اولاد دینے والا، بیماریاں لگانے ہٹانے والا، حتیٰ کہ انسان کے ہر نفع نقصان کا مالک اکیلا کون ہے؟ نبی علیہ السلام نے یہ توحید کے مسئلے کی تبلیغ شروع کی مکہ کی بستی کے اندر۔ مردوں میں سے سب سے پہلے جس بندے نے میرے نبی کے مسئلے کو قبول کیا اس کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ بچوں میں سے سب سے پہلے ایمان علی المرتضیٰ لائے، عورتوں میں سے سب سے پہلے ایمان سیدہ خدیجۃ الکبریٰ لائیں، غلاموں میں سے سب سے پہلے ایمان زید بن حارثہ لائے، لیکن مکے کے ذمہ دار لوگوں میں سے، مکے کے تاجروں میں سے، مکے کی معتبر شخصیات میں سے سب سے پہلے جس بندے نے مسئلہ توحید کو قبول کیا اس کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اول من اسلم، میرے نبی کے مریدوں میں، مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والا ابو بکر صدیق ہے۔ بچوں میں حضرت علی المرتضیٰ ہیں، عورتوں میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہیں، غلاموں میں زید بن حارثہ ہیں، لیکن مکے کے مردوں میں، معتبر شخصیات میں علی پیارا ایمان تو لے آیا لیکن ہے بچہ، مشن میں ساتھ نبھا نہیں سکتا۔ زید بن حارثہ ایمان تو لے آیا لیکن ہے غلام، خدیجہ ایمان تو لے آئی لیکن ہے عورت۔ میرے نبی کا سب سے پہلے ساتھ دینے والا، سب سے پہلا سنگ بننے والا، سب سے پہلے میرے نبی کی دعوت پہ لبیک کہنے والا مردوں میں وہ پیارا ابو بکر صدیق ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں صدیق کا پہلا نمبر، صدیق کا پہلا نمبر۔ آگے چل دوسرے نمبر پہ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، بیت اللہ کی فضاؤں میں کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ بیت اللہ سامنے ہے، سارے نبیوں کا سردار بیت اللہ کے سائے میں کھڑے ہو کر رب کی تعریفیں کر رہا ہے، اس لیے کہ توحید یہ درس دیتی ہے عبادت بیت اللہ کی نہیں کرنی، اللہ کی کرنی ہے۔ عبادت پتھروں سے بنے ہوئے اس گھر کی نہیں کرنی، عبادت اس گھر کے مالک اللہ کی کرنی ہے۔ جب بیت اللہ میں لگے ہوئے قابل احترام پتھر، بیت اللہ کے دامن میں لگا ہوا جنت سے آیا ہوا پتھر حجر اسود، جب وہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں تو پیروں فقیروں کی قبروں پہ رکھے ہوئے پتھر بھی نفع نقصان کے مالک نہیں ہو سکتے۔ پیارے نبی عبادت کر رہے ہیں، مکے کا ایک بدبخت عقبہ بن معیط آیا، کیا نام ہے؟ عقبہ بن معیط آیا اور نبی علیہ السلام کی گردن میں چادر ڈال دی، نبی علیہ السلام کی گردن میں چادر ڈال دی، نبی علیہ السلام کھڑے اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں، چادر ڈال دی۔
نبی علیہ السلام کی گردن کو زور دینا شروع کر دیا، کوئی نہیں میرے نبی کو چھڑانے والا۔ مکے کے مشرک ارد گرد دیکھ کے خوش ہو رہی ہیں، مسکرا رہی ہیں، کھلکھلا رہی ہیں۔ کسی نے یہ بات صدیق اکبر کو پہنچا دی۔ صدیق بھاگے بھاگے پہنچتا ہے جو مطاف میں، دیکھتا ہے کہ صدیق کے پیر و مرشد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک میں کافر نے چادر ڈالی ہوئی ہے۔ صدیق آ کے اس کو پکڑتا ہے، اس کو پکڑ کے دھکا دے کے پیچھے کرتا ہے، اس سے لڑنا شروع کر دیتا ہے، اور صدیق کی زبان پہ یہ جملہ آتا ہے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ۔ صدیق نے وہی جملہ کہا جو جملہ فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دفاع میں رجل مومن نے کہا تھا۔ اس رجل مومن نے فرعون سے کہا تھا فرعون اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تو موسیٰ کو اس لیے قتل کروانا چاہتا ہے کہ موسیٰ یہ مسئلہ بیان کرتا ہے کہ رب اکیلا کون ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے بھی عقبہ بن معیط کو دھکا دیا، لڑائی شروع کر دی اور کہنے لگے تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ۔ میرے مرشد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور عیب تو کوئی نہیں، کمی کوئی نہیں، کسی کے ساتھ زیادتی کوئی نہیں، زمین کا جھگڑا کوئی نہیں، پیسے کا جھگڑا کوئی نہیں، عہدے کا جھگڑا کوئی نہیں، نمبرداری کا جھگڑا کوئی نہیں، کسی کرسی کا جھگڑا کوئی نہیں۔ اور ظالمو تم میرے مرشد کریم کو صرف اس لیے مار رہے ہو کہ میرا مرشد کہتا ہے ربی اللہ، مشکل کشا حاجت روا اکیلا کون ہے۔ ظالموں نے صدیق کو مارنا شروع کر دیا۔ صدیق کو اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا کہ صدیق کا سارا بدن لہو لہان ہو گیا اور صدیق بے ہوش ہو گئے۔ صدیق کو اٹھا کے گھر لایا گیا۔ بڑے جتن کرنے کے بعد جو صدیق کو ہوش آتا ہے، ماں صدیق کو دودھ پیش کرتی ہے۔ صدیق کہتا ہے اس وقت تک میں ایک گھونٹ بھی نہیں پیوں گا جب تک اپنے مرشد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ کر لوں، پہلے مجھے میرے مرشد کے پاس لے جاؤ۔ اس لیے میں کہتا ہوں اول اسلام لانے والا بھی صدیق اکبر ہے، اور سب سے پہلے نبی علیہ السلام کی ڈھال بننے والا بھی صدیق اکبر ہے، سب سے پہلے نبی علیہ السلام کا دفاع بننے والا بھی صدیق اکبر ہے۔ تیسرے نمبر پہ آ جاؤ، اول من دعا الی التوحید ابو بکر۔ ایک تو نبی علیہ السلام مسئلہ توحید بیان کر رہی ہیں، صحابہ میں سے سب سے پہلے جس نے مسئلہ توحید کو بیان کرنا شروع کیا اس کا نام بھی ابو بکر صدیق ہے۔ ادھر ابو بکر صدیق نے مسئلہ توحید سمجھا، ادھر ابو بکر صدیق نے مسئلہ توحید کی دعوت دینا شروع کر دی۔ عثمان ذو النورین کو دیکھو، وہ صدیق اکبر کی دعوت کا نتیجہ ہے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو، وہ صدیق اکبر کی دعوت کا نتیجہ ہے۔ عبد الرحمن بن عوف کو دیکھو، وہ صدیق اکبر کی دعوت کا نتیجہ ہے۔ حضرت زبیر کو دیکھو، وہ صدیق اکبر کی دعوت کا نتیجہ ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اول من دعا الی التوحید بعد رسول اللہ ابو بکر۔ نبی علیہ السلام کے بعد اس امت میں سب سے پہلے جس بندے نے نبیوں والا کام کیا وہ ابو بکر صدیق ہے۔ صدیق نے گلی گلی جا کر وہی ترانہ شروع کر دیا جو ترانہ سارے انبیاء کا ترانہ ہے۔ صدیق بھی گلی گلی آواز لگا رہا ہے، قولوا لا الہ الا اللہ، او لوگوں کہہ دو اللہ کے سوا الہ حاجت روا مشکل کشا کوئی نہیں۔ الہ
حاجت روا مشکل کشا داتا گنج بخش اکیلا کون ہے؟ سبحان اللہ۔ میں ایک جگہ بیان کر رہا تھا، مجھے ایک دوست کہنے لگا شاہ صاحب آپ نے بیان میں 5 دفعہ یہ جملہ کہا، لا الہ الا اللہ کا معنی کیا اور آپ نے تفصیل سے کہا الہ حاجت روا مشکل کشا داتا گنج بخش، بیٹے بیٹیاں دینے والا، کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا، بیڑے پار لگانے والا، غیب دان حاضر و ناظر، ما فوق الاسباب پکاریں سننے والا صرف اللہ ہے۔ آپ نے یہ جملہ بار 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 کہا۔ میں نے کہا اس لیے اس وقت امت کو سب سے زیادہ ضرورت اسی مسئلے کی ہے، اور میں نے کہا اس لیے کہ اس امت کو جو اللہ نے عبادت دی، ان عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت اللہ کے میں گانا ہے، اس سے بڑی اور دوسری عبادت ہو نہیں سکتی۔ اس لیے کہتے ہیں سب سے پہلے اسلام لانے والا ابو بکر، سب سے پہلے اسلام کے لیے مارے کھانے والا ابو بکر، سب سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع کرنے والا ابو بکر۔ نمبر 4 سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ظالموں نے ہم پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے، آخر میرے بابا مکہ چھوڑ کے حبشہ کی طرف جانے لگے، رستے میں ایک مقام ہے اس کا نام برق الغماد ہے، اس مقام پہ میرے بابا پہنچے، آگے سے ایک سردار ملا جس کا نام ابن دغنہ ہے، وہ ابن دغنہ ابو بکر صدیق سے پوچھتا ہے اینا ترید یا ابا بکر، اے ابو بکر کدھر بوری بستر اٹھا کے جا رہا ہے؟ ابو بکر صدیق کہنے لگے میں ہجرت کر کے آ گیا ہوں مکے سے، اس لیے کہ مکے والے مجھے چھوڑتے کوئی نہیں، میں اپنا مسئلہ نہیں چھوڑ سکتا اور مکے والوں کو مسئلہ ہضم نہیں ہوتا، اس لیے مکے والے سارے میرے دشمن بنے ہوئے ہیں، اس لیے میں مکہ چھوڑ کے آ رہا ہوں۔ وہ کافر صدیق کو کہتا ہے او صدیقہ مثلک لا یخرج ولا یخرج، تیرے جیسے لوگ نہ خود مکہ چھوڑیں نہ ان کو مکہ چھڑایا جائے، آ میرے ساتھ لوٹ کے جا، میں جا کے مکے کے چودھریوں سے بات کرتا ہوں کہ صدیق جیسے لوگوں کو اپنے علاقوں سے نکالا نہیں جا سکتا۔ وہ ابن دغنہ آیا، ابن دغنہ نے آ کے مکے والوں سے بات کی، مکے والے کہنے لگے صدیق سے ہمیں بڑا خطرہ ہے، کیونکہ صدیق اسلام سے پہلے بھی سچا تھا، اسلام سے پہلے بھی عادل تھا، صدیق کا اسلام سے پہلے بھی بڑا ادب و احترام تھا، اب صدیق سارے کام چھوڑ کے سارا دن مکے کے اندر محمد کی لائی ہوئی دعوت کے کام میں لگا رہتا ہے، ایک ایک کے پیچھے جا کے کہتا ہے قل لا الہ الا اللہ۔ اس لیے ہم مکے والوں کو صدیق سے خطرہ ہے، یہ ہمارے بیوی بچوں کو گمراہ نہ کر دے، یہ ہمارے مکہ کے باسیوں کو مذہب سے دور نہ کر دے، اس لیے ہم نے صدیق کو یہاں سے نکال دیا۔ ابن دغنہ کہتا ہے چلو کوئی مسئلے کا حل نکالتے ہیں، کوئی صورت تو بتاؤ۔ وہ کہنے لگے اگر صدیق اپنے گھر کی 4 دیواری میں اپنے رب کی عبادت کرتا رہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، اپنے گھر کی 4 دیواری میں قرآن پڑھتا رہے تو ہمیں اعتراض نہیں، لیکن 4 دیواری کے باہر یہ مسئلہ نہیں بیان کر سکتا، قرآن نہیں پڑھ سکتا، عبادت نہیں کر سکتا۔ اس پہ بات طے ہو گئی، ابن دغنہ نے ذمہ داری لے لی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ادھر صدیق اکبر نے اپنے گھر کے اندر چھوٹی سی مسجد بنا لی، چھوٹی سی کیا بنا لی؟ مسجد بنا لی۔ آج بھی حرم میں جو مسجد صدیق اکبر کھڑی ہے وہ اسی مقام پہ کھڑی ہے جہاں گھر اور ٹھکانہ تھا ابو بکر صدیق کا۔ مسجد بنا لی، صدیق اپنے گھر کی مسجد میں عبادت کر رہا ہے۔ آل سیرت لکھتے ہیں کان رجلا بکاء عند قراءۃ القرآن، صدیق میرے نبی کا وہ مرید تھا جب صدیق قرآن پڑھا کرتا تھا تو ساتھ صدیق کی آنکھوں سے آنسوں کی برسات بھی جاری ہوتی تھی۔
صدیق اپنے گھر کی چار دیواری میں نماز پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، رو رہا ہے۔ مکے کے مشرک حیران ہیں، ہم بھی تو لات منات عزا کی عبادت کرتے ہیں، ہمیں تو رونا کوئی نہیں آتا، یہ صدیق کو کیا ہو گیا، کیسی ذات کی عبادت کر رہا ہے۔ صدیق رات کے اندھیروں میں کھڑا ہوتا ہے، ساری رات روتا رہتا ہے، عبادت کرتا رہتا ہے، اسے گرمی کی کوئی پرواہ نہیں، اسے بھوک پیاس کی کوئی پرواہ نہیں۔ صدیق ہر وقت اپنے معبود کی عبادت میں رہتا ہے۔ کیوں نہ صدیق اس معبود کی عبادت میں رہے جس معبود نے اپنا خود تعارف کرایا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ مکے والے حیران ہیں، صدیق روتا رہتا ہے، مکے کی عورتیں بھی متاثر ہو رہی ہیں، بچے بھی متاثر ہو رہی ہیں، خالی حسین بھی متاثر ہو رہی ہیں۔ پھر مکے والوں نے پیغام بھیجا، ابن دغنہ کو بلایا اور اسے کہنے لگے پہلے تو ہم نے اجازت دی تھی کہ صدیق گھر کی چار دیواری میں عبادت کرے، لیکن صدیق کا جو مسئلہ ہے اس مسئلے کو چار دیواریاں روک نہیں سکتی۔ صدیق سے تو لوگ اب بھی متاثر ہو رہے ہیں، یہ ہے توحیدی کا ایک نمونہ۔ صدیق سے تو لوگ اب بھی متاثر ہو رہے ہیں، اس لیے یا تو صدیق کو پابند کر کہ گھر کے اندر بھی کھلے صحن میں عبادت نہ کرے، کمرے کے اندر بند ہو کے عبادت کرے، یا تو صدیق کی جو تو نے ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے اس سے ہاتھ پیچھے کر لے۔ ابن دغنہ ہم تجھے ناراض نہیں کرنا چاہتے۔ ابن دغنہ صدیق اکبر کے پاس آتے ہیں، صدیق مکے والوں کو اب بھی اعتراض ہے۔ صدیق آگے سے کہتا ہے ابن دغنہ مجھے تیری سرپرستی کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے میرا اللہ اکیلا سرپرست کافی ہے، مجھے تیری سرپرستی کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور کمال بھی یہ ہے مسئلہ توحید صرف اللہ کی سرپرستی میں بیان ہو سکتا ہے، توحیدی کی سرپرستی اللہ کے سوا کر کوئی نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا او میرا توحیدی بندہ، بندوں کی سرپرستیاں تلاش نہ کر، بڑوں کی سرپرستیاں تلاش نہ کر۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الشیطان۔ اے توحیدی تیرا سرپرست میں اللہ خود ہوں، میری سرپرستی پہ اعتماد کر۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے وہ صحابی ہیں، اول من ہاجر فی سبیل اللہ، سب سے پہلے اسلام کے لیے ہجرت کرنے والا بھی ابو بکر صدیق ہے۔ پانچویں بات، اول من بذل مالہ، اسلام میں سب سے پہلے اسلام پہ اپنا مال خرچ کرنے والا بھی ابو بکر صدیق ہے، ابو بکر صدیق ہے۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، عجیب بات ہے نبی علیہ السلام کی، فرمایا او لوگو ان امن الناس علیہ، سبحان اللہ، ان امن الناس علیہ فی صحبتہ ومالہ ابو بکر۔ او لوگو میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے زیادہ اگر کسی کے احسان ہیں تو وہ ابو بکر صدیق ہے۔ فی صحبتہ، صدیق نے مجھے ٹھکانہ دیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب ہم مکے میں ہوتے تھے
نبی علیہ السلام صبح بھی ہمارے گھر تشریف لاتے، شام بھی ہمارے گھر تشریف لاتے۔ فی صحبتہ و مالہ، ایک اور مقام پہ فرماتے ما نفعنی مال قط، او لوگوں مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا نفع میں محمد الرسول اللہ کو صدیق اکبر کے مال نے دیا ہے۔ صدیق میرے نبی کا وہ صحابی ہے، ایک جنگ کا موقع ہے، نبی علیہ السلام نے اپیل کی چندہ جمع کرو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ آج میرے پاس پیسہ زیادہ ہے، مال زیادہ ہے، آج میں صدیق سے بازی لے جاؤں گا۔ میں گیا اور اپنے گھر کا آدھا مال اٹھا کے لے آیا اور آدھا مال لا کے میں نے چندے میں جمع کروا دیا۔ صدیق بھی آیا اور صدیق نے مال جمع کروا دیا۔ جب نبی علیہ السلام نے مال جمع ہو کے ہوتا دیکھا، مجھے بلایا، فرمایا اے عمر ما ابقیت لأہلکا، تو اپنے گھر والوں کے لیے کتنا چھوڑ کے آیا ہے؟ میں نے کہا مثلہ یا رسول اللہ، آدھا چندے میں لے آیا ہوں، آدھا گھر چھوڑایا ہوں۔ صدیق کو بلایا، فرمایا صدیقہ ما ابقیت لأہلکا، تو اپنے بیوی بچوں کے لیے کیا چھوڑایا ہے؟ فرمایا ابقیت لأہلی اللہ ورسولہ، اے اللہ کے نبی میں نے اپنی اہل عیال کے لیے ایک اللہ کو چھوڑا ہے اور ایک اللہ کے رسول کو چھوڑا ہے۔ میں اپنے گھر میں کوئی بھی چھوڑ کے نہیں آیا، حتیٰ کہ سوئی اٹھا کے بھی اللہ کے نبی میں لے آیا ہوں۔ اس لیے میں کہتا ہوں میرے نبی کے صحابہ سارے بے مثال ہیں، لیکن سب سے بے مثال ابو بکر صدیق ہے۔ سب سے بے مثال ابو بکر صدیق ہے۔ سب سے پہلے اپنا مال نبی کے مشن پہ لگانے والا ابو بکر صدیق ہے۔ سبحان اللہ۔ مسئلہ سمجھ، ایک زمانے کا بدبخت ہے تیرے اور میرے دارالخلافہ میں کھڑے ہو کر، تیرے اور میرے ملک کے اسلامی جمہوریہ ملک کے دارالخلافہ میں کھڑے ہو کر کہتا ہے صدیق نے نبی کی بیٹی کو حق نہ دیا اس لیے صدیق کافر ہو گیا تھا، نعوذ باللہ۔ آج تیرے میرے ملک میں نبی کے صحابہ کو کافر کہا جائے، صدیق کو کافر کہا جائے، فاروق کو کافر کہا جائے، اس سے زیادہ افسوس کی بات دوسری ہو نہیں سکتی۔ ہم کہتے ہیں یار آ تو صحیح، ذرا بات سمجھ تو صحیح، جس صدیق کے بارے میں میرے مرشد نے فرمایا لوگوں مجھے سب سے زیادہ نفع اگر ملا ہے تو صدیق کے مال سے ملا ہے، لوگوں مجھ پہ اگر سب سے زیادہ کسی کے احسانات ہیں تو صدیق کے احسانات ہیں۔ پھر فرمایا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اور لوگوں میں محمد اگر دنیا کے اندر انسانوں میں سے کسی کو اپنا خلیل بناتا تو وہ بندہ ابو بکر صدیق ہوتا۔ میرا نبی تو صدیق کی تعریفیں کر رہا ہے، واہ صدیقہ تجھ پہ میرے نبی کو اعتماد ہے، لیکن میرے نبی سے بڑھ کے تجھ پہ میرے رب کو اعتماد ہے۔ میرا رب جو قرآن میں کہتا ہے الا تنصروه فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ قال لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اللہ کہتے او لوگو میں اللہ علیم بذات الصدور ہوں، میں اللہ عالم ما کان ما یکون ہوں، میں اللہ قیامت تک کے سارے حالات جانتا ہوں۔ میں اللہ نے اپنے نبی کے صحابہ کے دلوں کو ٹٹول کے دیکھا، صدیق کے دل کو ٹٹول کے دیکھا۔ صدیق کے دل میں میرے نبی کے لیے جتنی محبت تھی اتنی محبت کسی دوسرے دل میں نہ تھی۔ اس لیے میرے نبی کی زندگی کا جب سب سے مشکل ترین موڑ آیا، ہجرت کا موڑ آیا، ہجرت کا سفر آیا، میں اللہ پاک نے اپنے نبی کے ساتھیوں میں دیکھا، میں اللہ پاک نے اپنے مریدوں نبی کے مریدوں میں دیکھا، میں اللہ نے اپنے نبی کے لیے کسی کو سب سے قابل اعتماد منتخب کیا ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے۔
وہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق کی صداقت پہ رب کو بھی اعتماد ہے، مصطفیٰ کو بھی اعتماد ہے، پیارے علی کو بھی اعتماد ہے، حسن و حسین کو بھی اعتماد ہے، سیدہ فاطمہ کو بھی اعتماد ہے، فرشتوں کو بھی اعتماد ہے، سارے مسلمانوں کو بھی اعتماد ہے۔ صدیق پہ تبرہ وہ کر سکتا ہے جس کے دل میں ایمان کی رتی بھی موجود نہ ہو، کیونکہ اللہ نے صحابہ کی نشانی بیان کی، لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارِ، لوگوں صحابی کا نام سن کے جو دل ٹھارے جائے تو سمجھو مومن ہے، اور ساڑے جائے تو سمجھو کافر ہے، کیونکہ صحابہ کی عزت اور عظمت بیان کرنے والی کتاب اللہ کا قرآن ہے۔ اس لیے پہلا نمبر ابو بکر صدیق کا ہے۔ سب سے پہلے اسلام بھی لائے ابو بکر، سب سے پہلے مارے بھی کھائے ابو بکر، سب سے پہلے میرے نبی کا دفاع کرے ابو بکر، سب سے پہلے اسلام کے لیے ہجرت کرے ابو بکر، سب سے پہلے اسلام پہ اپنا مال لگائے ابو بکر۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام، مسجد نبوی تھی نا، مسجد نبوی، اور مسجد نبوی کے ساتھ متصل صحابہ کے گھر تھے، اس لیے صحابہ نے اپنے گھروں میں سے ایک ایک کھڑکی مسجد نبوی کی طرف کھول رکھی تھی، چلو ادھر سے ہی اندر مسجد میں چلے جائیں گے۔ ایک دن نبی علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے، فرمایا جس جس کی کھڑکیاں مسجد نبوی میں کھل رہی ہیں سارے اپنی اپنی کھڑکیاں بند کر لو، غیر خوخت ابی بکر، صرف ابو بکر کی کھڑکی کھلی رہے، باقی سارے اپنی کھڑکیاں کیا کر لو؟ بند کر لو۔ غیر خوخت ابی بکر، ابو بکر کی کھڑکی کھلی رہے، ابو بکر کی کھڑکی مسجد نبوی میں کھلی رہے۔ میرا مرشد کیا بتانا چاہتا ہے؟ یہ بتانا چاہتا ہے صدیق کی کھڑکی کھلی رہے، کیونکہ میرے بعد امت کی بھاگ دوڑ ابو بکر صدیق نے سنبھالنی ہے، میرے بعد میرا مصلی ابو بکر صدیق نے سنبھالنا ہے، اس لیے سب کی کھڑکیاں بند کروا دی میرے مرشد نے، فرمایا رستے سے ہو کے آیا کرو، کھڑکی کھلی رہی تو کس کی؟ ابو بکر صدیق کی۔ پھر وقت آیا، نبی علیہ السلام کی زندگی کے آخری ایام ہیں، اللہ اکبر، آپ علیہ السلام بیمار پڑے ہیں، مصلی پہ نماز پڑھانے کے لیے انتخاب کا وقت آیا، فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، عائشہ اپنے بابا ابو بکر کو میرا پیغام بھجوا دو، فلیصلی بالناس، کہ میرے مصلی پہ کھڑے ہو کر لوگوں کو کیا پڑھائے؟ نماز پڑھائے۔ سیدہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بابا آپ کے معاملے میں بڑا نرم دل ہے، میرے بابا کا آپ کے سلسلے میں دل بڑا چھوٹا ہے، چونکہ میرے بابا کو آپ سے محبت جو بے پناہ ہے، اس لیے میرا بابا شاید آپ کے مصلی پہ کھڑا ہو نہ سکے گا۔ نبی علیہ السلام نے تنبیہ فرمائی، فرمایا خاموش ہو جا۔ ساتھیوں کو کہا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، صدیق کو حکم کرو میرے مصلی میں کھڑا ہو کر نماز پڑھائے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کی بیماری کے ایام میں مصلی میں کھڑے ہو کر نمازیں پڑھائیں۔ نبی علیہ السلام نے کئی دفعہ ارادہ کیا جاؤں میں نماز پڑھ لوں، جاؤں میں نماز پڑھ لوں۔ ایک دن نبی علیہ السلام تشریف لائے، صدیق اکبر
मुसल्ले पे खड़े हैं, नमाज पढ़ा रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। सिद्दीक अकबर को एहसास हुआ कि नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए हैं। सिद्दीक ने पीछे हटना शुरू कर दिया। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सिद्दीक आ, ठहरा रहे, ठहरा रहे, ठहरा रहे, ठहरा रहे, मैं तेरे पीछे खड़ा हो जाता हूँ। लेकिन सिद्दीक के दिल में सबसे ज्यादा अदब है। सिद्दीक पीछे हटाता है, नबी अलैहिस्सलाम नमाज मुकम्मल कराते हैं। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम नमाज उधर ही से शुरू करते हैं जिधर तक सिद्दीक ने नमाज पहुंचाई है। फिर एक मौका आता है, आखिरी बार है, वफात करीब है नबी अलैहिस्सलाम की। आप अलैहिस्सलाम नमाज का वक्त है, तशरीफ लाते हैं, अपने हुजरे मुबारक का पर्दा उठाते हैं, देखते हैं मुसल्ले पे अबू बकर सिद्दीक खड़ा है, पीछे नबी अलैहिस्सलाम के सारे सहाबा खड़े हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने आखिरी दफा ये मंजर देखा, मुसल्ले पे सिद्दीक है, पीछे फारूक है, पीछे उस्मान है, पीछे प्यारा अली है, पीछे बाकी सहाबा हैं। आखिरी दफा नबी अलैहिस्सलाम आए और देखा कि सिद्दीक मुसल्ले पे है। नबी अलैहिस्सलाम ये आखिरी दफा जो आए, ये बताने के लिए आए कि मैं तो दुनिया से जा रहा हूं, लेकिन जाते जाते जरा मस्जिद का हाल देख लूं कि कौन है जिसे मेरे सिद्दीक अकबर की इमामत पे इत्मीनान न हो। है कोई जिसे सिद्दीक की इमामत पे इत्मीनान न हो? इसलिए मेरा भाई तवज्जो कर, आखिरी जुमला कह रहा हूं। नबी अलैहिस्सलाम की वफात हो गई। क्या हो गई? वफात हो गई नबी अलैहिस्सलाम की। सारे सहाबा हैरान और परेशान हैं। सहाबा रो रहे, धाड़े मार मार के रो रहे हैं। उमर की तलवार नियाम से बाहर आई हुई है। वाह कुराना तेरी तासीर पे कुरान जाऊं, कुर्बान जाऊं, वाह कुराना तेरे असर पे कुर्बान जाऊं। कल उमर की तलवार निकली थी मेरे मुर्शिद को शहीद करने के लिए, तूने उमर के दिल के अंदर अल्लाह की तौहीद इतनी भर दी है, प्यारे नबी की मोहब्बत इतनी भर दी है। आज उमर की तलवार निकली हुई है, उमर बर्दाश्त नहीं कर रहा कि मेरे मुर्शिद करीम पे मौत आ गई है। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने खेतों पे गए हुए हैं, वहां से सिद्दीक को बुलाया जाता है। सारे हैरान परेशान हैं, सारे सहाबा की नजरें उठी हुई अबू बकर सिद्दीक की तरफ। अगर इस मौके पे उम्मत की भाग दौड़ कोई संभाल सकता है तो सिद्दीक अकबर है। इस वक्त अगर सहाबा को कोई तसल्ली दे सकता है तो सिद्दीक अकबर है। इस वक्त अगर सहाबा को इस परेशानी से निकाल सकता है तो सिद्दीक अकबर है। सिद्दीक तशरीफ ले आया, सिद्दीक आया, गया नबी अलैहिस्सलाम के हुजरे में, अपनी बेटी सैयदा आयशा के हुजरे में, अपने मुर्शिद करीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक से चादर उठाई, देखा तो मुर्शिद करीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौत का जाम पी के इस दुनिया को छोड़ के अपने रब के पास पहुंच गए। किधर पहुंच गए? अपने रब के पास पहुंच गए हैं। सिद्दीक ने कहा तिबता हय्या व मय्यता, तिबता हय्या व मय्यता, तिबता हय्या व मय्यता। सिद्दीक ने अपने मुर्शिद करीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सारे कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पे बोसा दिया, पेशानी पे बोसा दिया। सिद्दीक बोसा दे के बाहर जो आया, देखा उमर की तलवार निकली हुई है। सिद्दीक सीधा मुसल्ले पे चढ़ा जाता है। मुसल्ले के पास मिंबर पे सिद्दीक खड़ा होकर कहता है वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहिर रुसुल अफ़ इन माता औ क़ुतिला इंक़लबतुम अला आक़ाबिकुम व मन यनक़लिब अला अक़िबैहि फ़लन यज़ुर्रल्लाह शैया। ओ मेरे साथियों, ओ मेरे संगतियों, ओ मेरे प्यारे भाइयों, तवज्जो तो करो। इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल थे, खातमुल अंबिया, सय्यदुल अंबिया, फखरे कौनैन, साहिब कुरान, साहिब मेराज, लेकिन इला हाजत रवा मौत से पाक तो अकेला कौन है? अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्य हुवल हय्युल्लज़ी ला यमूत। ऐसी जात जिसे ना मौत आई है, ना मौत आई है, ना मौत आएगी, ऐसी जात अकेली किसकी जात है? सिद्दीक ने कुरान पढ़ा। सिद्दीक ने क्या पढ़ा? कुरान पढ़ा। सिद्दीक ने, उमर की तलवार गिर गई, उमर घुटनों के बल गिर जाता है।
عمر کہتا ہے مجھے یوں محسوس ہوا کہ قرآن کی آیت آج نازل ہو رہی ہے، آخری جملہ کہہ رہا ہوں، میرے نبی کے صحابہ سارے قابل اعتماد ہیں۔ کہو میرے نبی کے صحابہ، صحابہ کی عزتیں بیان کر، صحابہ کی تعریفیں کر، صحابہ کی رفتیں بیان کر، صحابہ کی عظمتیں بیان کر، اس لیے کہ صحابہ کی عزت در حقیقت عزت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ صحابہ کی شان در حقیقت میرے مرشد کی شان ہے، صحابہ کی تعریف در حقیقت میرے مرشد کی تعریف ہے، اس لیے کہ شاگرد کی تعریف استاد کی تعریف ہوتی ہے، مرید کی تعریف پیر کی تعریف ہوتی ہے، اس لیے صحابہ کی تعریف کر، یہی شان ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی کے سارے صحابہ جنتی ہیں، سارے کہو میرے نبی کے سارے صحابہ جنتی، میرے نبی کے سارے صحابہ سے اللہ راضی ہے۔ اللہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سارے صحابہ سے اللہ راضی ہے۔ اور میں نے شروع میں ایک جملہ کہا، میں پھر دہرا رہا ہوں، مجھے وہ جنت نہیں چاہیے جس میں پیارا علی نہ ہو، جس میں پیاری فاطمہ نہ ہو، جس میں پیارے حسنین نہ ہو، اور مجھے وہ جنت بھی نہیں چاہیے جس میں صدیق، عمر، عثمان، علی نہ ہو رضی اللہ عنہم۔ چونکہ سارے صحابہ کو عادل، صادق، جنتی، نبی کا وفادار اور پکا خالص مومن ماننا، یہ میرے ایمان کا حصہ ہے، یہ میرے ایمان کا کیا ہے؟ حصہ ہے۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں سارے صحابہ میرے نبی کے بے مثال ہیں، لیکن میرے نبی کی صحابہ کی فہرست میں ایک صحابی ایسا ہے جس کی صحابیت پر خاص اور علیحدہ کر کے میرے رب نے مہر لگائی ہے۔ باقی سارے صحابہ کی صحابیت پر عام مہر لگی، قرآن نے عمومی صحابہ کا ذکر کیا، لیکن جب صدیق کی باری آئی قرآن نے کہا اذ قال لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اور اس غار میں میرے نبی کے ساتھ دوسرا ابو بکر صدیق تھا، ابو بکر صدیق تھا۔ ابو بکر کو صاحب، ساتھی، وفادار، دوست کے اس نام سے کون یاد کر رہا ہے؟ اس لیے ہمارا ایمان یہ ہے، جس طرح کتابیں بہت لیکن پہلا نمبر اللہ کے، فرشتے بہت لیکن پہلا نمبر جبرائیل، مہینے بہت لیکن پہلا نمبر رمضان المبارک کا، نبی بہت لیکن پہلا نمبر ہمارے نبی سید الانبیاء محمد اسی طرح میرے نبی کے سارے صحابہ بے مثال، قابل احترام، قابل عزت، ہمارے ایمان کا حصہ، لیکن سب سے اعلیٰ، بالا، برتر اور سب سے احق بالخلافت وہ ابو بکر صدیق ہے۔ کیوں؟ سب سے پہلے ایمان لائے تو بولو ابو بکر، سب سے پہلے نبی کا دفاع کرے تو، سب سے پہلے نبی کی دعوت آگے پہنچائے تو، سب سے پہلے ہجرت کرے تو، سب سے پہلے ماریں کھائے تو، جس کی کھڑکی کو میرے نبی باقی چھوڑیں ابو بکر، جس کو اپنے مصلے پہ کھڑا کریں ابو بکر، جس نبی کی وفات کے بعد جس نے امت کی بھاگ دوڑ سنبھالی اور سب کا اس پہ اعتماد وہ ابو بکر صدیق، اور جس کی صحابیت پہ قرآن نے مہر لگائی ابو بکر صدیق ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان